ان علوم کا مسلمانوں کی زندگی میں بڑا چرچا تھا۔ مسلمان قرآن کے، تفسیر کے، علم الحدیث کے، علم الفقہ کے، علم العقائد کے، پھر عربی زبان کے، عربی ادب کے، عربی کو سمجھنے کے لیے جو کچھ اور علوم چاہیے ہوتے ہیں جیسے علم المعانی، علم البیان، علم البدیع، علم الاشتقاق، علم الصرف، علم النحو، یہ مسلمانوں کی گلی محلوں کوچوں بازاروں میں یہی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ آج میں ان علوم کے نام لے رہا ہوں تو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ یہ موضوعات ہی ہم نے نہیں سنے۔ یہ اس نام سے کوئی، جس طرح اگر ابھی میں آپ کو کہوں فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، آپ کے لیے کوئی اس میں کوئی نامانوس آوازیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں گے یہ کون سی جنات کی زبان بول رہا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں بچے سارے دن پڑھتے ہیں، گھروں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، معروف علوم ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے علم المعانی، علم البیان، علم البدیع، علم الاشتقاق، علم الصرف، علم النحو، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی نامانوس باتیں ہیں۔ یہ بدقسمتی اس وقت سے شروع ہوئی جب سے مسلمانوں کے اوپر اغیار کا تسلط ہوا، جو کولونیل ایج کہلاتی ہے۔ جب اسلامی دنیا کالونیز بنی مغربی دنیا کی، تو انہوں نے آن واحد میں اسلامی علوم کو چلتا ہوا کر دیا۔ اس کا سکوپ کچھ اور نہیں کیا، انہوں نے اس کا سکوپ زیرو کر دیا کہ آپ پڑھ لکھ لیں جتنے مرضی، آپ بڑے فقیہ بن جائیں، آپ جتنے بڑے مرضی محدث بن جائیں، آپ جتنے بڑے مفسر بن جائیں، سرکار کے کاغذات کے اندر آپ ان پڑھ ہوں گے، اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو جو مسلمان تھے انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ایسی چیز میں کیسے ڈالیں جس پر ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی، کل وہ ملازمت نہیں ملے گی ان کو۔ تو لوگوں نے اپنا رخ ان علوم کی طرف کر دیا جس پہ ملازمتیں ملتی تھی، جس پہ نوکریاں ملتی تھیں، جس پہ عہدے ملتے تھے۔ پھر بھی آپ شکر گزار ہو ان لوگوں کے جنہوں نے اس سکوپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو انہی علوم کی طرف ڈالا، جانتے پوچھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اس کا سکوپ نہیں ہے، انہیں پتا تھا کہ ان کے بچوں کو اس کے اوپر، ہمارے بچے ڈپٹی کمشنر نہیں بنیں گے، ہمارے بچے اس کے اوپر جج نہیں بنیں گے، ہمارے بچے اس کے اوپر کسی اور رستے پر نہیں جائیں گے، پولیس میں نہیں جائیں گے، ان کا کچھ نہ ملے، لیکن ہمارے بچے ان علوم کے حافظ بن جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نکلیں، کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر مسلمان چلیں گے کیسے؟ قدم قدم پر ان کو ضرورت ہے۔ قرآن کے بغیر مسلمانوں کا معاشرہ سفر کیسے کرے گا؟ حدیث کے بغیر مسلمانوں کا معاشرہ سفر کیسے کرے گا؟ فقہی مسائل کے بغیر، جائز اور ناجائز کے بغیر، حلال اور حرام کے بغیر کیسے اسلامی دنیا زندگی گزارے گی؟ تو اس کے لیے انسان چاہیے ہوتے ہیں، انسانوں کے دل چاہیے ہوتے ہیں۔ لائبریریوں کے اندر بے شک کتابیں پڑھی رہے۔ ہم جب کبھی ترکی جاتے ہیں، یقین جانیے کہ ایسا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال نے ان کا رسم الخط بدل دیا تھا۔ اور یہ رسم الخط اس لیے بدلا تھا، پہلے عربی رسم الخط میں ترکی لکھی جاتی تھی، اس نے اس کو لیٹن کر دیا تھا، لاطینی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلامی کتب خانے سے اگلی نسلیں تاکہ بالکل بیگانی ہو جائیں، وہ ٹیکسٹ ہی ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو ہم جب ترکی جاتے ہیں دیکھتے ہیں لاکھوں کتابوں پر مشتمل کتب خانے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اسلامی خلافت کا مرکز رہا ہے۔ 700 سال تک عثمانی خلفاء نے استنبول میں بیٹھ کر عالم اسلام پر حکومت کی ہے، تو وہاں کتابیں، اسلامی کتابوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، لیکن نئی نسلیں اس کو اتنی انجان ہیں، حتیٰ کہ ان کی جو پرانی مساجد ہیں جو عثمانی خلافت کے زمانے کی ہیں، ان مساجد کے اوپر اس عثمانی رسم الخط کے اندر اشعار لکھے ہوئے، اور یہ عثمانی رسم الخط یہی عربی، فارسی اور ہمارا اردو والا ہے۔ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ترک نوجوان آ کر ہم سے پوچھتے تھے یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے، ان کی زبان لکھی ہے، تو ہم کہتے تھے کہ پڑھ تو ہم دیں گے کیونکہ رسم الخط ہمارا ہے، سمجھتے ہم نہیں ہیں کیونکہ زبان ترکی ہے، تو کہتے ہیں سمجھتے ہم ہیں کیونکہ زبان ہماری ہے، پڑھ نہیں سکتے کیونکہ رسم الخط ہمیں نہیں آتا، تو ہم پڑھتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ تو یہ اس زمانے جب کسی قوم کے ساتھ اس کی تعلیم کو اس کے عقیدے سے، اس کی تعلیم کو اس کے دین سے، اس کی تعلیم کو اس کے مذہب سے، اس کی تعلیم کو اس کے کلچر سے کاٹ دیا جائے، تو وہ نسلیں پیدا ہوتی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ ناراض نہ ہو اس بات پہ۔ 16 سال 18 سال پڑھنے والے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتے،
तर्जमा जानना तो बहुत बड़ी इल्मियत है। सूरह फातिहा सही नहीं पढ़ सकते। तालीम पूछो कितने मुद्दत है, 18 साल, एमफिल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, और कहो सूरह फातिहा सुनाएं, तो आपको जो सूरह फातिहा सुनाएंगे वो कम से कम अरबी में तो नहीं होगी, बाकी अगर इब्रानी में या किसी लातीनी या जापानी में हो तो उसका हमें पता नहीं, वो अरबी लबो लहजा तो नहीं होता कम से कम। हुजूर ने फरमाया कुरान को अरबी लहजों के अंदर पढ़ो। ये आइन शीन काफ साद हा, ये कुरान के हुरूफ है, इसके बगैर मतलब ही अदा नहीं हो सकता। न सिर्फ ये कि मतलब अदा नहीं होता, बल्कि बसा औकात ऐसा गलत मतलब बनता है कि उसके तलफ्फुज़ से इंसान गुनाहगार हो जाता है। जैसे देखिए हम लोग सूरह इखलास पढ़ते हैं, सारे के सारे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, ये तो आमतौर पर याद ही होती है, सबको नमाजों में पढ़ते हैं। इसके लिए जो लफ्ज है कुल कहा गया है, कुल काफ के साथ, मोटे काफ के साथ। आप अपने माशरे में जाकर लोगों का सर्वे करें, 90% लोग इसको छोटे काफ के साथ पढ़ेंगे, कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेंगे। अगर अभी भी हम इस मस्जिद में सुनना शुरू कर दें तो 90-95% लोग इसको छोटे काफ के साथ पढ़ेंगे। अब कुल का मतलब तो यह है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। और कुल का मतलब यह है कि ए नबी खा लीजिए अल्लाह एक है। कुल खाने को उसको कहते हैं। अगर आप किसी के खाना खाओ तो आप कहेंगे कुल, और अगर आप किसी से कहेंगे कि पढ़ो तो आप उसे कहेंगे कुल। अब यह फर्क हम लोग, हमारे लिए ऐसी बदल गया है। इसी तरह बाज हरकतों का फर्क, हरकत से मुराद एराब, जेर जबर पेश, इसका फर्क अगर इंसान ऐसी जगह, आपने देखा होगा कुरान के बाज मसाहिफ में लिखा हुआ होता है कि ये 14 जगह ऐसी हैं कि अगर यहां पर आपने जेर जबर पेश बदल दिया तो मतलब कुफरिया हो जाएगा। फलानी जगह पर इसका कोई मतलब, ऐसा मतलब बनेगा कि उससे जुमला कुफरिया हो जाएगा।